پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو روابط جاری ہیں پس پردہ اس میں یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے اور وہ بھی انپٹ اپنی دے رہی ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی بھی قومی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پیغام رسانی کا سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً یہ عمل، جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یہ خوش آئند ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کرائسس سے کس طرح سے نکلا جائے، اس پر فریقین اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے، مگر وہ اس طرح نہیں ہو سکتے کہ جلد ہی یا 2025 میں ان کا انعقاد ہو جائے۔ مدت جو ہے وہ 4 سال ہو سکتی ہے، اور بعض ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے 3 سال کا بھی انڈیکیشن دی ہے۔ دوسری طرف جو تحریک انصاف ہے، اس کا یہ موقف ہے کہ جو الیکشن ٹریبونلز بنے تھے اور جو دھاندلی جہاں پر ہوئی ہے، ان کے جو امیدوار ہیں ان کو جتایا جائے، سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے۔ بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو زمام اقتدار سپرد کر دیا جائے۔ یقیناً ناظرین، یہ ایک بڑا مطالبہ ہے، اور اگر یوں ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا سیٹ اپ ہی تبدیل ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پھر 26ویں آئینی ترمیم کو تبدیل کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اپنا صدر لا سکتی ہے۔ غرض جو ہمارے قومی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کے بھی تحفظات ہیں کہ کیا کوئی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف پھر اہم جو عہدے ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلیاں لانے کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ جو اعتماد کا فقدان ہے وہ فریقین میں بدرجہ اتم موجود ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور موجودہ حکومت پر اور کسی نہ کسی حد تک قومی اداروں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اور دوسری جانب جو قومی ادارے ہیں یا مسلم لیگ نون ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ بھی تحفظات رکھتی ہیں۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے ہاتھ کاٹ کر رکھ دے گی، اپنا جو سیاسی مستقبل ہے وہ داؤ پر لگا سکتی ہے۔ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اپنی جگہ، مگر جو عملی جو فیصلہ ہے، جو عملی اقدامات ہیں، بنیادی جو اس وقت جو تنازع ہے یا جو بنیادی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے موجودہ جو بحران ہے اس میں سے نکلا جائے۔ یہ بات بھی فریقین کے جو باشعور طبقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی جیت اور کسی کی ہار نہ ہو، کچھ ایسا سلوشن بھی ہو سکتا ہے، یعنی ون ون پوزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اگر تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو ہی جو ہے وہ قبول کیا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ غرض جو بات چیت کا عمل ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ تعطل کا شکار ہے تو یہ قطعی طور پر درست نہیں ہوگا۔ فریقین کی جانب سے بہت سوچ و بچار کے بعد مذاکراتی عمل شروع کیا گیا ہے، وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ موجودہ بحران سے نکلنے کے حوالے سے بحث مباحثہ کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں۔ جس طرح کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پاک فوج کی جانب سے، آرمی چیف کی جانب سے معافی دی گئی، وہ ایک بڑا سگنل ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو گھوڑے ہیں ان کے سوشل میڈیا کے، ان کو لگام دیں۔ اگر وہ اس طرح کے اقدامات کرتے رہیں گے تو شاید آگے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس تمام عمل میں ہم یہ بخوبی کہہ سکتے ہیں، دو ٹوک انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے یقیناً یہ تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی تھی یا یہ سمجھ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کے بعد جو زمام اقتدار ہے ان کے سپرد کر دی جائے گی، مگر اب جو نئی صورتحال بنتی جا رہی ہے اس وقت، جو سیاسی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں ایسا امکان ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ فریقین کی جانب سے مسئلہ حل کرنے کی خواہش ہی اس وقت بڑی امید ہے، اور ہم امید کرنی چاہیے ہمیں کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں یا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ٹریبونلز ہے اس کے ذریعے اقتدار میں لایا جاتا ہے، ان کی کچھ نشستیں دی جاتی ہیں، کچھ ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جاتے ہیں، تو کیا عمران خان اس پر راضی ہوں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ عمران خان کی جو زیادہ حاصل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ گین کرنے کی جو خواہش ہے، جو ان کی کوشش ہے، وہ کس حد تک کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے؟ یہی اس وقت جو بڑا سوال ہے، اور یہی جو حکومت کے لیے اور خود پاکستان تحریک انصاف کے بطور جماعت کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے۔